سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حافظ حیدر علی عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں. امیر علیہ سنت دیوار کے اندر عرض ہے کہ نام محمد رکھنا کیسا, اور اسی اپنے بچے دا نام محمد رکھ کے پکارن واسطے کوئی اور نام رکھ دینے ہیں. تو جدو ساڈے کول کوئی پوچھے تے اسی اوندا مقصد ہوندا ہے کہ رکھیا کی نام ہے, لیکن اسی اونوں جڑا پکارن واسطے نام رکھیا ہوندا ہے او دسیدا ہے. تو رہنمائی فرما دیو کہ جھوٹ وغیرہ دے اندر شامل ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. اصل نام جڑا محمد ہے تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ تے انہاں دے مبارک نام دی برکت لینا واسطے یہ نام رکھنا ہے محمد یا احمد. کارن واسطے دوجا نام جڑا رکھیا انہوں بھی نام ہی کہندے کہ یہ نہ ہے, دونوں ہی نہ ہے. محمد نام نال پکارن تو رزق ہے کہ بے ادبی درست نام لوکاں جی گاڑی اٹکتی رہتی میری لوکاں دی زبان اتے درست نہ آتا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد ارشد عطاری جتوئی پنجاب تو حاضر ہوئے ہیں. جناب دی خدمت ایک سوال ہے. جدو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صلات تو گزرن گیاں تے حکم ہوئے گا کہ اپنیاں نگاہاں تھلے کرو, کہ فرشتے بھی اپنیاں نگاہاں چکان گے؟ اہل محشر انسان جڑے ہوندے نا محشر میں انہاں نے نگاہاں نیچی رکھنی ہیں. یہ بی بی فاطمہ دی شان عظمت دا بیان ہے, ورنہ ادھر تو نفسا نفسی دا عالم ہوگا, وہاں کون بد نگاہی کرے گا. لیکن ان کی شان کا بیان ہے بی بی فاطمہ. اب وہ فرشتوں کے لیے تو غالباً نہیں, حکم کوئی صراحت نہیں ہے کہ فرشتوں کے لیے ہے یا کس کے لیے. 70,000 حوروں دے جرمٹ وچ یہ نکلیں گی. تو یہ ان کی شان عظمت کہ بی بی فاطمہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ اہل محشر کو بھی حکم دیں گے کہ نگاہ نیچی کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد شریف عطاری بورے والا تحصیل بورے والا ضلع وہاڑی. پیارے مرشد آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, ایک زمیندار کے ڈیرے پہ ہم جاتے ہیں عشر لینے کے لیے. زمیندار آگے سوال کرتا ہے بھئی کیا میرے ملازم کو میں اپنا عشر دے سکتا ہوں کہ نہیں, اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی عطا فرما دیں. اگر وہ اس کا ملازم ہو اس کو تنخواہ تو پلے ہی سے دیتا ہو, اور اب وہ عشر کا ہے نا زکوٰۃ کا جیسے حقدار ہے, عشر کا حقدار ہے, غریب مسکین ہے, تو اگر وہ حقدار ہے تو اس کو عشر دے سکتے ہیں. لیکن وہ کہ تنخواہ کے طور پہ نہیں, الگ سے مطلب جیسے اور غریب کو دیتے ہیں اس کو دے دیں جبکہ وہ حقدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور بہت سے اسلامی بھائی درست طریقے سے نماز اور قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے, تو میرا سوال یہ ہے کہ نماز اور قرآن پاک کو درست طریقے سے سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ نماز فرض ہے,
اس کے ضروری مسائل معلوم ہونا یہ بھی فرض ہے. نہیں، بہت سے بوڑھے لوگ جو ہمارے دیہاتوں کے ہیں وہ نہ ہی سورت اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور نہ دعائیں اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ارشاد ہے کہ اگر ایسے غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی کیا قبول ہوگی؟ ان سے یہ نہ کہا جائے کہ قبول نہیں ہوئی لڑائی ہو جائے گی. مطلب ان کو محبت سے ترغیب دی جائے کہ سیکھ لو. جتنا مطلب یہ سیکھیں گے کوشش کریں گے ثواب تو ملے گا. تو جوانوں کو کون سی نماز آتی ہے؟ ہماری برادری آپ کو نظر آئی، ان کو نہیں آتی، جوانوں کو بھی نہیں آتی. عورتوں کو تو پھر حال ہی کچھ اور ہوتا ہے. مطلب کوالٹی ہوتی ہے، بعض بوڑھوں کو بھی آتی ہے، بعض جوانوں کو بھی آتی ہے، لیکن اکثریت کو صحیح معنوں میں نماز کے مسائل وغیرہ بہت کمزوری ہے. صورتیں، قرآن کی صورتیں، حروف کی ادائیگی مخارج کے ساتھ بہت مطلب میں نے کہ آزمائش ہے. ہاں بس اللہ پاک سب کو ہدایت دے. ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن ایک دم ہم کسی کو کہیں گے تمہاری نماز نہیں ہوتی، یا تو وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے گا، تو چلو نماز نہیں ہوتی تو میں پڑھتا نہیں ہوں، سر تو جھکاتا ہے یار. ہم مطلب ہے کہ اس طرح کیسے کہہ دیں اس کو یہ کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ خیال رکھیں، کسی کو ایک دم کہو اس کو شوق لگے گا، اور خدا نہ خواستہ مطلب یہ کہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، بدزن ہو جائے گا. ہمیں شرعی مسئلے نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، سامنے والے کا ظرف دیکھ کر کہ یہ کتنا برداشت کر سکے گا، اس میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. मुंहिंजो नालो मोहम्मद अमीन अतारी आहे. मां सेवन शरीफ़ जामियतुल मदीना दर्जा सानिया जो तालिब इल्म आहियां. माशाअल्लाह. मुर्शिद करीम तव्हांजी बारगाह में हिकु सुवाल अर्ज़ु आहे त हुज़ूर असां जॾहिं दरगाह लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ते हाज़िरी ॾियणु वेंदा आहियूं त उन वक़्तु दरगाह ते बेपर्दगी आम हूंदी आहे. अॼुकल्ह ॾिठो वञे त आम दरगाहुनि ते ख़ुसूसन सेवण में बेपर्दगी आम आहे, जंहिंमें औरतूं सरेआम ई ईंदियूं आहिनि ऐं को बि अदब व एहतराम दरगाह जो न आहे. त उन सूरत में असांखे छा करणु घुरिजे, यानी दरगाह ते वञणु घुरिजे या न वञणु घुरिजे? नज़र जी हिफ़ाज़त करणी ज़रूरी आहे. औरतूं हज में भी हूंदियूं आहिनि, उमरा में भी हूंदियूं आहिनि, हर जगह हूंदियूं आहिनि. अव्हां जी मतिलबु निगाह जी हिफ़ाज़त लाज़िम. जामियतुल मदीना में इस्तक़ामत जी दुआ फरमा. अल्लाह पाक इस्तक़ामत नसीब फरमाए तव्हांखे. अल्लाह करे कि आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी जा मुख़लिस मुबल्लिग बनी वञो. आमीन. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. जुनैर अत्तारी मदरसतुल मदीना उस्मानी गनी मस्जिद गुलिस्तानी जोर नाजिम की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ. माशाअल्लाह. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के बच्चे और कसीर यहाँ बच्चे हाजिर हैं आपकी बारगाह में. माशाअल्लाह. अर्ज़ ये करनी थी कि मदनी मुन्ने बच्चे जो हैं ये अपने घर में मदनी माहौल कैसे बनाएं कि 12 दीनी काम ये भी करें, इनके सरपरस्त भी करें. और मदनी काफ़िले में ये अक्सर फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि हमें मदनी काफ़िले में भेजें, तो किस उम्र के बच्चे मदनी काफ़िले में जा सकते हैं और सरपरस्त के साथ कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं, कितनी उम्र के? सरपरस्त के साथ तो 10 बरस की है मेरा ख्याल है. बस वो सरपरस्त यानी वालिद है या सगा भाई है, कज़न नहीं, सगा भाई और वालिद साहब, इन दोनों में से कोई हो जिनके साथ ये 10 साल या इससे ज़्यादा का बच्चा सफ़र कर सकता है. वरना वैसे मतलब छोटे बच्चों को सफ़र की हम इजाज़त नहीं देते. अब बच्चों को चाहिए घर में अगर दर्स देने की सलाहियत है तो दर्स दें. ये एक काम इनके लिए शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं है. और तिलावत कुरान करते रहें, जो कुरान पढ़ते रहेंगे इसकी बरकत से इंशाल्लाह घर में भी माहौल बनता चला जाएगा. घर में आएँ तो सलाम करें, जाएँ तो सलाम करें. रोज़ाना कम से कम एक बार अम्मी अब्बू का हाथ ज़रूर चूमें. अम्मी अब्बू को देखकर मौके की मुनासिबत से कभी मौका हो तो उठ खड़े हों, हाथ बांध के खड़े हों. इंशाल्लाह इस तरह अम्मी अब्बू की मोहब्बत आप पर देखने वाली होगी, इतनी मोहब्बत बढ़ जाएगी. फिर अगर खुदा ना खासा इनमें कोई बेनमाजी है और आप बोलोगे तो हो सकता है वो आपका मान रख लें और नमाजी बन जाए. अपना किरदार घर में बच्चों को सही करना है. किरदार के ज़रिए जो मतलब तबलीग होती है, नेकी की दावत होती है, वो
बोलने से शायद ना होती हो। अड़ाउड़ी करता रहेगा बच्चा, शरारतें करता रहेगा, छोटे भाई बहन को मारेगा तो बाजी से बदतमीजी, तो बड़े भाई से बदतमीजी, माँ बाप को जवाब ना देना, तो इस तरह फिर वो काम अंदर घर में कर नहीं सकता। तो अपना मतलब अखलाक संवार ले, इंशाअल्लाह काम खुद ब खुद होता चला जाएगा इंशाअल्लाह करीम। बड़ों को भी चाहिए कि इन मदनी फूलों पर अमल करें। बड़े भी बात ऐसे होते हैं घर में, बाहर निकलेंगे तो अवाम के साथ तो इन जैसा को उसने अखलाक का पैकर नहीं है, बस पीछे पीछे जाएंगे, जी हुजूर लब्बैक हजरत, बिल्कुल बिल्कुल। और माँ को अभी तक गर्व नहीं किया तुमने, कभी से बोलता हूँ, कपड़े इस्त्री नहीं किए, तो ये लैंग्वेज घर में, वो लड़ाई झगड़े, तो फिर घर में माहौल कहाँ से बनेगा? बल्कि वो तो हम लोगों को बुरा भला बोलेंगे कि तुमको फुला ने ये सिखाया है, दावत इस्लामी वालों ने तुमको ये सिखाया है कि माँ के साथ बदतमीजी करो, बाप के साथ ऐसा रवैया करो, फिर यूं ताने देंगे। तो इसलिए मतलब अखलाक और आला किरदार अगर आपका हुआ तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी बहुत तरक्की करेगी, आपको भी तरक्की मिलेगी दुनिया और आखिरत में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद ताहिर सद्दाम नोमानी कादरी गुजरांवाला से हाजिर हुआ हूँ ज़ियारत के लिए। हुज़ूर आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आपके तवस्सुल से हुज़ूर गौसे पाक के जितने मुरीद हैं या जितने तालिब हैं उनके लिए कसीदा गौसिया शरीफ पढ़ना और नादे अली शरीफ पढ़ने की इजाज़त है। दो शजरे, अपने शजरे में दोनों की इजाज़त लिखी भी है, कसीदा गौसिया और नादे अली शरीफ नहीं लिखी भी, लिखी भी नहीं है जी, तो इसकी आपकी तरफ से इजाज़त है, पढ़ सकते? देखो ये अब सबकी हमदर्दी ना फरमाए, आप जी अपनी बात करें, हर एक को देंगे, फिर वो तो कोई कुछ करे, कुछ हो गया तो मैं फंसूंगा। फिर सबको पढ़ना आएगा नहीं, मखारिज हरूफ की अदायगी मसाइल होते हैं कि भाई वहाँ तो वज़ाइफ दिए जाते हैं, चिल्ले खिंचवाए जाते हैं, हमारा बच्चा पागल हो गया, तो मैं और आप कहाँ खड़े होंगे? फिर आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मैं दरसो तदरीस का शरफ हासिल है, तो मदनी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन से जामियातुल मदीना में? जी वैसे जामियातुल मदीना में तो नहीं पढ़ाते, अपना जामिया है, अच्छा तो उसमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो मज़ीद दुआ के लिए फरमा दें, शरह सदर अता हो जाए, और आमीन। घर वालों के लिए, और वालदा बिलखुसूस बीमार हैं, उनकी शिफा याबी के लिए दुआ फरमा दें। अब नादे अली की मैंने भी पढ़ा है नादे अली, लेकिन अब फिर इस्तिकामत नहीं मिली इसमें, अब तो तादाद और ये सब भूल गया हूँ। नादे अली बहुत अच्छा विरद है, बहुत फ़वाइद है इसके। अब मैं आपको इजाज़त दूँ तो दूसरा सवाल हुआ कितनी बार पढ़ूँ, ये बता नहीं पाऊँगा मैं, मुझे याद नहीं है। इसी तरह कसीदे गौसिया के तो मेरे वालिद साहब तो आमिल थे, उस जो सुना है वाक़या इनका तो मशहूर भी है, शायद आपने भी सुना हो, मेरे खालू ने मुझे बताया था। मैं तो बहुत छोटा था, वालिद साहब फौत हुए तो हमारा तो घराना तो सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसकी भी मतलब इसका मैंने कभी कोई अमल नहीं किया, तो ये इतना मतलब एक तो शौक़ हो तो आदमी करता है, अब वक्त, अब मेरा शुगल बस वो शुरू से ही समझो दीनी मसाइल, फ़िक़ही मसाइल में शुरू से ही मेरी रग़बत शौक़ ये रहा, और दावत इस्लामी से पहले भी बस इसी तरह का मेरा काम था, नेकी की दावत ये वो। तो ना अमलियात में मैंने कोई वो किया है, ना अमलियात में ज़कातें, इसकी ज़कातें होती है इसकी लैंग्वेज में, वो माली ज़कात नहीं, वो कभी नहीं अदा की मैंने, इनके कोई चिल्ले नहीं किए, ना कोई जिन पकड़ने का और कोई ऐसे अमल वगैरह कुछ मैंने नहीं किए। मैं ये बोलता भी था यार, जिन पकड़ने वाले बाबा जी तो बहुत सारे यार, अपने नमाजियों को पकड़े ना यार, नमाजी बनाए, और ये काम करने वाले सुन्नियत के ताल्लुक से कितने हैं, उस वक्त कितने थे, आप सब समझ सकते हैं। तो मेरी रग़बत इस तरफ रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस फील्ड में आदमी हाथ डालता है, अल्लाह पाक अपने करम से उसको चाहता है तो नवाजता है। तो मैंने इस फील्ड में हाथ डाला, हम मिल के बैठे हुए हैं,
اب قبول ہوا نہیں ہوا مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ کرے قبول ہو جائے، ورنہ اخلاص تو نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو کرم فرما دے قبول ہو جائے. تو ان اوراد وظائف میں اپنی دلچسپی میری اپنی پرسنل نہیں ہے، مطلب زیادہ. یہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی وظائف جو آپ کے شجرہ شریف میں بھی ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر باقاعدہ اس کا اجتماع رکھا جاتا ہے. اچھا بھائی، چونکہ آپ نے ان کو یا کسی کو اجازت دی تو اب چونکہ مجھے اجازت ہے تو اب وہ اس کا کوئی سلسلہ بن جائے، کوئی ہم اجتماع رکھیں تو وہ پھر ایک الگ معاملات ہوتے ہیں نا. تو اگر پرسنلی پڑھنا ہو تو 19 مدنی پھول میں بھی لکھا ہے کہ کوئی کام اٹک جائے تو پرسنلی اس نے پڑھ لیا. قصیدہ غوثیہ بھی لکھا ہوا اس میں، مدنی پھولوں میں بھی لکھا ہوا ہے. میں خود احتیاط کرتا ہوں کہ مجھے اس کے پہلے کیا ہوتا تھا، جب یہ پہرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا تو میرے پاس پکڑ کے لاتے تھے بعض اوقات کہ یہ تمہارا مرید ہے، اس نے وظیفہ کر لیا ہے، اب یہ جھگڑے کرتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا، وہ سوتا نہیں ہے، فلاں نہیں کرتا، اب اس کو سنبھالو. تو میں کہتا ہمارے وظائف تو اس طرح کے ہیں نہیں، تو یہ شجرہ دیتے ہم دیکھ لو اس میں. یہ کسی اور بابا جی کہتے چڑھ گیا ہوگا اور اس نے کچھ وہ کر دیا ہوگا تو مسئلہ ہو گیا ہوگا. تو یوں مجھے مطلب تجربات یوں اس طرح کے ہوئے ہیں، تو اس سے اور بھی میں سنبھل کر اس میں مطلب قدم رکھتا ہوں معذرت کے ساتھ. حاجی امین نے بھی بالکل بجا فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دوں، پہلے میں نے بعضوں کو عملیات وغیرہ کی اپنے جو مجھے بھی تو اجازتیں تو ہے نا، وہ تعویذات کی اور دی تھی، پھر میں نے سب منسوخ کر دی. یہی کہ بار یہ داؤد صاحب کے خلاف ہی کہیں آستانہ نہ کھول دے کہ میں الیاس قادریہ خلیفہ ہوں، مشکل نہ کھڑی ہو جائے. میرے جانے کے بعد کا بھی تو سوچنا تو ہے نا، مجھے خواہش تو ہے نا کہ میرے جانے کے بعد بھی دعوت اسلامی والے کسی فتنے سے دو چار نہ ہو. اللہ پاک دعوت اسلامی کو چلتی پھرتی رکھے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت میں کسی پیر صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تلاوت کیے جائیں یار. اس سے بڑا کون سا وظیفہ ہے یار؟ تلاوت سے بڑھ کر کون سا ورد ہے؟ درود و سلام سے بڑھ کر کون سا ورد ہے یار؟ درود و سلام کے لیے اجازت کی کہاں ضرورت ہے؟ بلکہ قرآن کریم میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہاں تو مطلب موجود ہے اپنے لیے، پڑھتے رہے، تلاوت کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے. خالی درود شریف بھی پڑھتا رہے نا بندہ تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد ذیشان منور اطاری، ایم فل اسکالر کمپیوٹر سائنس بی ایڈ شعبہ تعلیم سے میرا تعلق ہے اور 12 دن کے مدنی قافلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. سوال عرض ہے کہ اگر امام جڑا وے وہ جماعت کروا رہا ہے تے مقتدی جڑا وے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تے امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا تے مقتدی جڑا انہیں یہ سمجھا کہ امام نے سمی اللہ جڑا وے وہ رکوع دے وچ ہی کہنا شروع کیتا ہے، لیکن امام نے سنت دے خلاف کھڑے ہو کے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا ہوئے تے ان مقتدی دی رکعت دا کی حکم ہوئے گا کہ وہ دی رکعت منی جائے گی یا نہیں؟ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو رکوع میں قلیل مشارکت، تھوڑی سی شرکت بھی امام کے ساتھ ہو جائے تو رکعت ملے گی. مثلا امام نے اٹھنا شروع کیا مگر ابھی اتنا ہی اٹھا ہے کہ اس کے ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے، تو یوں یہ ہے تو رکوع میں، اور اس دوران ایک دم مقتدی آیا، تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر، یہ دوسری تکبیر کہہ کر جیسے یہ رکوع میں گیا، یوں امام کے ساتھ تھوڑی سی شرکت ہو گئی رکوع میں تو اس کو رکعت مل گئی. اب وہ امام نے تسمیع جو ہے وہ اٹھ کر کہی، اور یہ تو ظاہر کیسے اس کا پتہ چلے مقتدی کو، کیسے اس کا کیا بالفرض اگر اس نے اٹھ کر ہی کہا ہے اور وہ رکوع کی حد سے گزر گیا تھا امام اور اب کو شریک ہوا تو اس کی رکعت تو نہیں ملے گی اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد سفیان اطاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرانوالہ سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. سوال یہ کرنا ہے کہ پنجاب میں یہ سنا جاتا ہے بعض اوقات کہ اگر میت کے وارثین نہ ملیں تو ایسی صورت میں
یا اگر کوئی ان کا عزیز ہے بیرون ملک میں ابھی ادھر نہیں ہے تو ایسی صورت میں امانت کر کے میت کو دفن کیا جائے اور بعد میں جو ہے وہ نکال کر ورثاء کو دے دی جائے لاش، اگر مطلب بیرون ملک میں ہے تو ایسی صورت ہو سکتی ہے شرعی طور پہ؟ اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ علماء ہمارے منع کرتے ہیں، ظاہر شریعت میں بھی منع ہے، لکھا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام آفتاب رشید ہے جی، میں بھی لاہور سے آیا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے وسوسوں سے بچا جائے؟ نماز میں خشوع و خضوع کے لیے کوشش کرے، زندگی کی میری آخری نماز ہے اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں، پیچھے میرے ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، میرے سیدھے ہاتھ پر جنت ہے، الٹے ہاتھ پہ دوزخ ہے۔ اس طرح بزرگوں کے اقوال ہیں، مطلب یعنی نماز میں دل لگائے، یا اس طرح نماز پڑھ کے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس طرح کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ظاہر ہے ہم لوگ عوام جو ہیں یہ ہمارے لیے کہ ہم یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں کوئی بڑا آدمی دیکھ رہا ہو، امام صاحب ہی دیکھ رہے ہو، تو ہم تھوڑا محتاط رہیں گے۔ تو خدا دیکھ رہا ہے، پھر اس کے دیکھتے ہوئے ہم گناہ کریں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اس طرح نماز میں بھی اگر ہم ذہن بنائیں نا تو کوشش کریں تو اللہ کرے گا تو خشوع اور خضوع ملے گا۔ یہ اپنے فیضان نماز دعوت اسلامی کی مکتوبۃ المدینہ کی کتاب ہے، مسجدوں میں درس بھی اس کا ہوتا ہے، وہ کتاب اگر نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیں، اس میں ایک چیپٹر خشوع و خضوع کا بھی ہے، نماز میں دل لگانے کا بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سجیل احمد الطاری، تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ چکوال سے حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ حضور میرا یہ سوال ہے کہ دل کا سخت ہو جانا اور دل کا مردہ ہو جانا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو نا دل سخت ہوتا ہے، دل اندھا ہوتا ہے، دل اوندھا ہوتا ہے، یہ اس میں ہے اپنے نیکی کی دعوت، اندھا اوندھا۔ اور سخت دل بھی بہت یعنی کہ ہے نقصان دہ، اور تقریباً ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی جن سے دل سخت ہوتا ہے۔ کئی اس کے تو اسباب لکھے دل کی سختی کے، بغیر بھوک کے کھانا یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو بغیر بھوک کے نہ کھاتا ہو؟ بغیر تعجب کے ہنسنا یہ بھی، اور بغیر ضرورت کے بولنا، یہ سب دل کو سخت کرنے والے تو تین ہیں، اور بھی کئی ایسے اسباب ہیں جو میں نے نوٹ کیا کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں پا رہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرسبز اس گلزار